آج کا ولاگ ہے ڈیلی روٹین کے بارے میں، یعنی اسکول سے واپس آ کے میں کیا کیا چیزیں ڈن کرتی ہوں۔ تو جمعہ کا دن تھا، نماز ہو رہی تھی میرے اپارٹمنٹ میں، اور اس کے علاوہ میں بھی جمعہ کی نماز کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ جمعے کے دن آپ کو نماز لازمی پڑھنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سورہ کہف بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ ویسے تو ساری نمازیں ہی لازمی پڑھنی ہوتی ہیں، فرض ہے تو فرض کو بالکل بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ایٹ اینی کنڈیشن۔ تو اس کے علاوہ یہ میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ کیسے لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میری روٹین اسٹارٹ ہوتی ہے نماز کے بعد، یعنی اسکول سے واپس آ کے جو میری روٹین ہوتی ہے وہ اکثر یہی ہوتی ہے، لائک کہ نماز پڑھ لی میں نے، اور اس کے بعد تھوڑا سا کھانا کھا لیتی ہوں میں، جو بھی لائک جو بھی فریج میں پڑا ہو، اور اس کے بعد پھر میں کوکنگ وغیرہ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ شام میں مجھے کوکنگ کرنی ہوتی ہے، اور مجھے یہ پلو کے کور بنانے تھے، تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا کپڑا وغیرہ نکالا اور پلو کے کور بنائے، اور پھر میں نے چاول نکال کے رکھ دیے، اس کو صاف کیا کیونکہ شام میں مجھے دال اور چاول بنانی تھی، دیٹس وائی۔ اس کے بعد پھر میں نے اسٹڈی کری۔ سیلف اسٹڈی از گڈ، لائک اگر آپ کسی بھی ہاؤس ہولڈ چیزوں کے اندر انوالو ہیں، لائک آپ جاب کر رہے ہیں، اور لائک آپ کی شادی ہو گئی ہے، لائک جو بھی ساری چیزیں ہیں، پھر اب آپ کی پڑھائی نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یو ہیو ٹو مینٹین دا ٹائم ٹیبل۔ آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنانی چاہیے، اور اس کے حساب سے آپ کو ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ اور میں ہمیشہ جو ہے رجسٹر کو ہاف پیج کر کے لکھتی ہوں، تاکہ بہت ساری چیزیں ایک پیج پہ ہی ہو جائیں۔ لائک آدھا حصہ کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کنجوس ہوں اور میں پیجز بچا رہی ہوں، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ چیزیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ پیجز کو کیا کرتے ہو؟ کاؤنٹ کرتے ہو، یو آر کاؤنٹنگ دا پیجز۔ تو اگر کم پیجز ہوں گے تو جلدی ریوائز ہو جائے گا، کچھ زیادہ سے زیادہ چیزیں ایک ہی پیج پہ ہوں گی تو ریوائز کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو میری یہی ہیبٹ ہے، اف یو لائک دس تو آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھی ہیبٹ ہے کہ آپ بہت زیادہ چیزیں ایک ہی پیج پہ لکھیں اور ان کو ریوائز کرتے جائیں۔ تو میں جیسے کہ میں پڑھاتی رہتی ہوں، تو میں سیلف اسٹڈی بھی ساتھ ساتھ کرتی ہوں، اور جو میری جاب کی ٹیسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی میں چلتی رہتی ہوں۔ لائک میرے پاس ایک الگ سے کام تو الگ سے ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں ایک ٹائم مینیج کروں اور اس میں اپنی اسٹڈی کروں، تو میں کیمسٹری اور بایولوجی پڑھاتی رہتی ہوں، اور اس کے علاوہ میتھس اور فزکس بھی پڑھاتی رہتی ہوں، تو میں اسی ہی چیزوں کی سیلف اسٹڈی بھی کرتی ہوں، تاکہ اور اچھے سے مجھے چیزیں سمجھ آ جائیں اور میں اور اچھے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں، ان کو اچھے سے سمجھاؤں۔ تو میری یہی ہوتی ہے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آج سے ہی شروع کیجیے، اپنی ٹائم ٹیبل بنائیے اور اپنی سیلف اسٹڈی کیجیے۔ لائک یہ میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہوں گی، ان لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ کہوں گی جو جاب کرتی ہیں اور پلس میں ان کی شادی بھی ہو گئی ہے، اور لائک وہ یا انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے یا جاب کرنا چھوڑ دیا ہے، اور گھر میں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیسے پڑھیں، تو یہ ان کے لیے ٹپس ہے۔ اور اس کے بعد ہم باہر چلے گئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے، مجھے اسکوائر ون جانا تھا اور میری بہن کو بھی جانا تھا، تو میں اپنی سسٹر کے ساتھ اسکوائر ون چلی گئی، اور وہاں پہ ہم نے کری تھوڑی سی شاپنگ، تھوڑی سی ونڈو شاپنگ بھی کری تھی ڈیفینیٹلی۔ تو وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا فوٹو شوٹ بھی کرا۔ فوٹو شوٹ کرنے کے بعد لائک ہم پھر گھر واپس آ گئے تھے، اور میری بہن کو کافی کپڑے وغیرہ لینے تھے، تو اس کے ساتھ میں گئی تھی۔ مجھے اتنا کچھ خاص لینا نہیں تھا، اور تھوڑی سی بہت چیزیں تھیں وہ میں نے لے لی، اور کپڑے میری بہن کو لینے تھے تو وہ کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اور اس کے بعد اگر آپ کا کبھی جانا ہو کراچی میں اسکوائر ون پہ، تو وہاں پہ بہت اچھی خاصی ورائٹی اور اچھے خاصے برانڈس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں کافی ریزنیبل بھی مل جاتے ہیں، لائک آپ کے بجٹ فرینڈلی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ اگر آپ کا کہیں کبھی جانا ہو تو ضرور چکر لگائیے گا یہاں پر۔ اور اس کے علاوہ یہ مال کی تھوڑی سی لائک میں کر رہی تھی کہ آپ سب کو دکھاؤں گی کہ اس طرح ہے، تو میں نے یہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہماری واپسی تھی، ہم واپس جانے لگے تھے گھر، کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے، کیونکہ
ایک آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے جس میں آپ کام کر رہے ہوتے ہو اور اس کے بعد پھر باہر جانا، اٹس سو ہیکٹک ڈے. تو ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے. میں نے سوچا تھوڑا سا بلاگ کو لمبا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو دکھا دیں اسکوائر ون بھی. اور اس کے بعد پھر میں نے پیپر بیٹھ کے چیک کیے کیونکہ ہمارے اسکول میں چل رہا ہے اسسمنٹ. تو اسسمنٹ کے پیپرز مجھے چیک کر کے دینے تھے، تو لائک میں پیپر چیکنگ کر رہی تھی. اس کے بعد پھر رات ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ میرا پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اگر سارے کام میں کر لیتی ہوں نا ایک ساتھ، تو اس کے بعد پھر مجھے بس صرف ایک ہی کام میرا رہتا ہے، دیٹس از مائی سلیپ. تو مجھے سونا ہوتا ہے، اچھی نیند لینی ہوتی ہے، اور نیند پراپر لینی چاہیے. اگر آپ کی پراپر نیند نہیں ہوگی تو آپ کام نہیں کر سکتے ہیں. جی ہاں. اور ایسے ہی میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ میں آپ کو اچھے سے بتاؤں کہ آپ کو اسٹڈی کیسے کرنی ہے. اور ان لڑکیوں کے لیے خاص جن کی جو ہے شادی ہو گئی ہے اور انہوں نے پڑھنا بند کر دیا ہے تو اور وہ مایوس ہو گئی ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو. آپ شادی سے پہلے جیسے پڑھائی کرتے تھے آپ شادی کے بعد بھی ویسے ہی کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ وہ جو چاہتے ہیں کہ ہاں واقعی ہمیں پڑھائی کنٹینیو رکھنی چاہیے، تو یہ ان کے لیے بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ آپ کو پڑھائی کیسے کرنی ہے، خاص کر کے ان گرلس کو، دوز آر میرڈ. تو دیکھتے رہیے میرے بلاگس کو اور سبسکرائب کیجیے. سبسکرائب مائی